أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی 2 آیات مبارکہ آیت نمبر 128 اور 129 یہ شامل ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں ایک اہم سوال کا جواب ہے، اور وہ سوال جنات سے متعلق ہے۔ کیا جنات کا وجود ہے؟ کیا ان کا انسانوں کی زندگیوں کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے؟ کیا وہ انسانوں کو آکیوپائی کر سکتے؟ کیا وہ انسانوں سے کوئی کام لے سکتے؟ انسانوں کا جنات کے ساتھ تعلقات کس نوعیت کی ہیں؟ ان آیات مبارکہ میں جو پہلی آیا ہے، آیت نمبر 128، اس کے اندر یہ چند سوالوں کا جواب موجود ہے۔ مثال کے طور پر جنات کے بنیادی وجود سے تو انکار نہیں ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے انسان کے ساتھ ساتھ جنات کو کئی ساری جگہ پر جمع کیا ہے۔ مثال کے طور پر جو مشہور آیت ہے، آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، سورۃ الذاریات پارہ نمبر 27 کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے پیدا کیے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے لیعبدون کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے علاوہ ایک ایسی مخلوق موجود ہے کہ جس کو قرآن مجید نے خود جن کہا ہے، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر سورۃ الجن موجود ہے پارہ نمبر 29 میں، اور سورہ احقاف پارہ نمبر 26 کے اندر تذکرہ موجود ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ جنات کی ملاقات بھی ثابت ہے، اور تقریباً 6 سے 7 دفعہ حضور پاک علیہ السلام کا جنات کو دعوت دینے کے لیے جانا یہ سیرت طیبہ سے ثابت ہے۔ تو جنات کے وجود سے انکار نہیں۔ پھر اس کے بعد جنات کا انسانوں کے ساتھ تعلق ہونا، اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ اس کی بھی کئی ساری پیراللز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک واقعہ ایسا بھی موجود ہے کہ ایک شخص تھا جس کو جنات اٹھا کر کے لے کے گئے تھے، اور کچھ عرصے بعد اس کو واپس چھوڑا۔ وہ آ کر کے جنات کے بارے میں کچھ باتیں بتاتا رہتا تھا، کچھ اپنے پاس سے بتاتا تھا، کچھ ویسے ساتھ لگاتا تھا۔ تو احادیث کی کتب میں اس کا واقعہ بھی منقول ہے۔ لیکن تعلقات کس درجے کے ہوتے؟ کیا ہر انسان کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے؟ کیا انسان کا ہر ایک طرح کے جنات کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں کوئی انسان یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا۔ اس کو سمجھنے کے 2 لیول ہیں۔ پہلا لیول تو یہ ہے کہ عمومی طور پر جنات کے ساتھ انسان کا تعلقات کا کیا لیول ہے۔ تو بھائی ہر انسان کا جنات کے ساتھ تعلقات ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ جو ہے کہ فلاں میں جن آ گئے ہیں، یا جنہوں نے فلاں کے اوپر قبضہ کر لی، یا فلاں جنات کے اوپر قبضہ کر لی ہے، تو اس کو آپ خبر یقینی کے طور پر آپ نہیں کہہ سکتے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے پاس جنات ہو سکتے، یا جنات کے ساتھ کسی کا تعلق ہو سکتا ہے، بہت کم۔ ورنہ نہیں، جنات کی اپنی دنیا ہے، ایڈے ویلے نہیں کہ ہر انسان یہ دعویٰ کرتا میرے کو اس کے پاس بس جو ہے نا وہ موکل ہیں اور جن ہیں، تو سارے اسے ڈرنا شروع ہو جائیں، یار پتہ نہیں ایسی جنات میرے اوپر چھوڑ نہ دے۔ تعلق کس نوعیت کا ہوتا ہے؟ وہ عمومی طور پر شیطانی طرز کا تعلق ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ابلیس ہے، شیطان ہے، یہ بھی جنات میں سے۔ سورہ کہف پارہ نمبر 15 کے اندر اللہ جل شانہ عما نوالہ یہ فرماتے ہیں
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے وہ ابلیس کے بارے میں مفسرین الگ سے نوٹ لکھا ہے کہ وہ جنات کے اندر فرشتوں کا بھی سردار تھا، اللہ کا سب سے قریبی تھا، تو اس لیے خطاب تو اگرچہ فرشتوں کو ہوا، اللہ نے ابلیس کو تو کہا ہی نہیں تھا کہ سجدہ کرو، خطاب تو فرشتوں کو ہوا تھا کہ فرشتے تم سجدہ کرو، تو ابلیس کے بیچارے کی کیوں شامت آئی؟ کئی سارے ایسے عقل مند لوگ ہیں دنیا کے اندر نام نہاد، وہ ایسا سوال بھی کرتے قرآن مجید کی آیات کے اوپر کہ بھائی جنات ابلیس کو تو کہا ہی حکم ہی نہیں تھا، تو ابلیس کو کیوں نکالا گیا؟ بھائی ابلیس ان کا سردار تھا، جب مجمع عام سے حکم ہوگا تو وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہوں گے۔ تو ملائکہ کو جب ہوا تو جس طرح ملائکہ سجدہ کرتے تھے اللہ کو، اس طرح ابلیس بھی سجدہ کرتا تھا، تو اس کو نکال دی گئی۔ ابلیس اس کا اسی شیطان ہی کا نام ہے۔ اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے سورہ کہف کی سایہ میں، کان من الجن، کہ ابلیس جو تھا وہ جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شیطان جو ہے اس کا تو ہر انسان کے ساتھ تعلق ہے۔ جب اللہ نے اس کو جنت سے نکالا، وہاں سے دھتکارا، قرآن مجید کے کئی سارے مقامات پر موجود ہے، پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر کے اندر، اس طرح سے پارہ نمبر 23 کے اندر موجود ہے کہ جب اس کو نکالا وہاں سے تو اس نے جو ہے وہ اجازت مانگی تھی کہ اب اگر مجھے موقع دیں گے تو میں لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، اکثر و بیشتر کو تو میں لے ڈوبوں گا، اکثر و بیشتر کو میں اپنے نرغے میں لے لوں گا۔ اگر آپ کی رحمت سے میں دور ہونا تو آپ کی مخلوق میں سے اکثر و بیشتر کو میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لو ڈوبیں گے، اکثر و بیشتر ایسے ہیں۔ الا قلیلا، شیطان نے خود بھی کہا الا قلیلا، ہم اگر کم ہی لوگ ہوں گے جو میرے وار سے بچ سکیں گے۔ اور اللہ جل شانہ کا جو انداز ہے اس وقت کا تخاطب جو قرآن مجید کے اندر منقول ہے، پارہ نمبر 23 کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا الا عبادک، الا عبادی المخلصین، پارہ نمبر 14 میں اللہ کی طرف سے ہے کہ میری، ہاں مگر میرے مخلص بندے وہ تیرے وار سے بچ جائیں گے، اور وہاں پر شیطان کی طرف سے الا عبادک، ہاں مگر تیرے خالص بندے وہ میرے وار سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر جب بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطبت فرماتے ہیں، کوئی اہم ترین بات کرنی ہوتی ہے لائف چینجنگ سٹائل کی، تو اللہ اس وقت فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ گویا کہ اس کے اندر اشارہ ہوتا ہے کہ دیکھنا، لاج رکھنا ان جملوں کی کہ شیطان سے جو گفتگو ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا میرے بندے جو ہیں وہ تیرے سے بچ جائیں گے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ابلیس کو اللہ نے جب اجازت دے دی تو اس کا انسانوں کے ساتھ یا جنات کا ابلیس کی حد تک تو ہر انسان کے ساتھ تعلق، اس سے تو کوئی مفر مخاری نہیں ہے دنیا کی زندگی میں۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر بھی آگے کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو اس کے خیالات کے اوپر، اس کی سوچوں کے اوپر، اس کی تھنکنگ کے اوپر اس کا قبضہ کیسے نہیں ہوگا، تو اس کو اللہ نے اختیار دے دی۔ اب انسان جب تک اپنے اندر سے اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کرے گا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کرے گا، تو ظاہر ہے کہ اتنا زیادہ شیطان کی طرف اس کا رجحان ہوگا۔ تو انسان کے پاس راستے دو ہی ہیں، ایک طرف بدی کی قوتیں، ایک طرف نیکی کی قوتیں۔ تو بدی کی طاقتیں جو ہیں وہ حزب الشیطان میں لے کے جائیں گی، اور نیکی کی جو طاقتیں ہیں وہ حزب اللہ کی طرف لے کر کے جائیں گی۔ اور آج کے اس درس میں شامل آئے مبارکہ میں گروہ بندی کا تذکرہ بھی ہے کہ انسان جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہی اس کا حشر ہوگا، وہیں پر وہ جمع کیا جائے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن ان سب کو جمع کریں گے ہم اکٹھا، جميعا، سب کو اکٹھا کریں گے۔ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اور اللہ خطاب کریں گے کہ اے جنات کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، یقیناً تم نے کام لیا بہت زیادہ انسانوں سے، یعنی تم نے انسانوں کے اوپر قبضہ کر کے رکھا، ان کو تم نے الجھا کے رکھا، کنفیوز کر کے رکھا۔ یہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول جو دعائیں ہیں نا، ادعیہ منصورہ جس کو کہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اہمیت دیں۔ چھپی ہوئی مل جاتی، مختلف مکتبوں سے چھپی ہوئی ہیں، گھروں میں بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن ہم سستی کر جاتے ہیں۔ بچہ بولنا شروع کرو تو سب سے پہلے اس کو دعائیں سکھائیں، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، سونے کی، جاگنے کی، کھانا کھانے کی، کھانا کھانے کے بعد کی، بیت الخلاء جانے کی، بیت الخلاء سے آنے کی، کیونکہ یہ شیطان کا جو وار ہے وہ ہر سانس میں
کے ساتھ انسان کے اوپر ہو رہے ہیں، تو گھروں میں بچہ کا ڈرنا، گھروں کی لڑائیاں، ان سب کا بہترین حل، لوگوں تو کئی طرح کے حل بتاتے ہیں، میں آپ سے عرض کروں ایک کمزور سا طالب علم، سب سے بہترین حل دعاؤں کا اہتمام ہے۔ گھروں کی لڑائیاں، بے برکتیاں، نحوستیں یا نقصانات، ان کا بہترین حل میاں بیوی کا اور بچوں کا دعاؤں کا اہتمام کرنا، جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہیں اپنی امت کو۔ اب خالی بیت الخلاء جانے اور آنے کی دعائیں سکھا دینا، 90% گھر کے جھگڑے، لڑائیاں، نحوستیں، بے برکتیاں پوری ذمہ داری سے عرض کر ختم ہو جائیں گی۔ دعا تو کبھی پڑھ کے دیکھیں وہ ہے کیا، اس کو سمجھ کے تو دیکھیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ شرارتی جنوں اور جنیوں سے میری حفاظت فرما۔ اب وہ جو جنات ہیں ان کا ٹھکانہ ہی وہی ہے جہاں پہ فضلہ ہے، بیت الخلاء ہے، وہاں پر ہیں۔ اگر آپ دعاؤں کا اہتمام نہیں کریں گے، پہلے زمانے میں آپ کو پتہ ہے، خیر کے زمانے میں کیا ہوتا، آج بھی دیہاتوں میں لوگ خلا کے لیے جاتے ہیں دور، گھر سے دور جاتے ہیں، جتنا دور بھی ممکن ہو۔ آج کل تو ہے ہی بیڈ روم کے ساتھ، وہ گھر ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک اٹیچ باتھ روم نہ ہو۔ تو سوچیں کہ جنات کا کتنا زیادہ عمل دخل ہوگا آپ کے گھر میں، اور جبکہ دعاؤں کا اہتمام بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کے زمانے میں دعاؤں کا اہتمام کرانا تو بہت زیادہ ضروری ہو چکے۔ یہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے کہ جنات کتنے دخیل ہیں ہمارے گھروں میں اور ہمارے ذہنوں کے اندر۔ فرمایا کہ ہم جنات سے کہیں گے کہ اے جنوں، تم نے انسانوں کے اوپر بہت قبضہ کر کے رکھا، بہت کام لیا تم نے ان سے۔ وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، اب اللہ نے سب کو اکٹھا کیا، جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں۔ اللہ مخاطب ہو رہے ہیں جنات کے ساتھ کہ اے جنوں، تم نے انسانوں کے اوپر قبضہ کیا۔ تو آگے سے جواب وہ جن نہیں دے رہے، جواب آگے سے کون دے رہے؟ وقال اولیاؤہم من الانس، انسانوں میں سے جو جنات کے ساتھی تھے یا جو جنوں اور شرارتوں والا کام کرتے تھے وہ جواب دیں گے۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے ان کے دوست جو کہ انسانوں میں سے ہیں، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے اللہ ہم میں سے بھی بعض نے بعض سے بہت فائدہ اٹھایا، یعنی جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھے اللہ کے نافرمان، اب وہ سارے ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں، انسان جنوں کو اور انسانوں کو، سب ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں۔ محسن اکرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا ہے کہ روز قیامت یا حشر میں وہاں پر جو گروپ بندیاں ہوں گی، جو گروہ بندیاں ہوں گی، وہ دنیا کی طرح نہیں ہوں گی۔ دنیا میں جو گروہ بندیاں ہوتی ہیں نا، وہ رنگ، نسل، پولیٹیکل موٹیو یا اس طرح کے کسی ذاتی مفاد، بزنس، اس طرح کے مفاد کے اوپر گروہ بندیاں ہوتی ہیں، لوگوں کی جماعتیں ہوتی ہیں، اس بنیاد پر ہوتی ہیں۔ اللہ کے ہاں جو گروہ بندی ہوگی، جو جماعتیں ہوں گی، وہ نیکی اور بدی کی بنیاد پر ہوگی۔ صلح، نیکی، ایمان، اعمال، اخلاق، اس بنیاد پر ایک جماعت تیار ہوگی۔ تو اس میں وہ افراد شامل ہوں گے جو دنیا میں کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، چاہے دنیا میں ایک دوسرے سے ملے ہیں نہیں ملے، اللہ کے پاس جا کر کے ایسے لوگ جو ایمان میں، عمل صالح میں، اخلاق میں، چاہے وہ کسی بھی زمانے کے ہوں، وہ سب الگ ہو جائیں گے۔ اور جو برے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، چاہے وہ کسی بھی زمانے کے ہوں، کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہوں، دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق تھا نہیں تھا، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر کہیں پر بھی کوئی اچھا عمل ہو رہا ہوتا ہے تو دوسرے کونے میں موجود کوئی شخص، کوئی مرد و عورت جو وہاں پہ ان پرسن موجود نہیں ہے لیکن اس پر خوش ہے، مطمئن ہے، تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا وہاں پر شرکت کرنے والوں کو ثواب ہے۔ دنیا میں کہیں پر کوئی برا عمل ہو رہا ہے، کوئی برائی کا عمل ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کے لیے کچھ لوگ جمع ہیں، اور آج کل تو اس کو سمجھنا زیادہ آسان ہے اور لائیو اس کو دکھایا جا رہا ہے اور دوسری جگہ پہ لوگ دیکھ کر کے اس کو خوش ہو رہے ہیں، تو وہ ایسے ہی گناہ میں ملوث ہیں جیسے وہاں پر ان پرسن لوگ ملوث ہیں۔ تو کیونکہ آخرت کے اعتبار سے جو وہاں پر جو گروپ بندیاں ہوں گی وہ اعمال صالحہ میں ایک جیسے لوگ یا ایک دوسرے کو کے قریبی لوگ، چاہے وہ دنیا میں نہ جانتے ایک دوسرے کو، وہاں پر وہ ساری کے سارے ایک گروپ بن جائیں۔ اب یہاں پر جنات ہیں، انسان ہیں، وہ سارے کے سارے ایسے ہیں جو کہ اللہ کے نافرمان ہیں، اب وہ سارے اکٹھے ہیں۔ جب سارے اکٹھے ہیں تو سوال ایک سے ہو رہا ہے، جواب دوسرا دے رہے ہیں۔
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ربنا استمتع باسنا. اب جنات کیوں نہیں جواب دے رہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو جنات ہیں وہ اس لیے جواب نہیں دے رہے کہ جنات ایک تو سربراہ ہے، شیاطین ابلیس ہے اس کے اندر، وہ اب اللہ کے دربار میں لاجواب ہے. ان کو تو پتہ ہے کہ ہم تو کوئی جواب دے ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی لاجک نہیں. تو ان کے جو دوست حواری ہیں انسانوں میں سے، وہ جواب دے رہے، اقرار کر رہے. وہ بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، وہ کہیں گے کہ ہاں ہم میں سے بعض سے فائدہ اٹھاتے رہے ایک دوسرے سے. اس میں مفسرین اکرام رحمۃ اللہ نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے، فقہاء اکرام نے، کہ بھائی آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کس کو فائدہ دے رہے ہیں اور کون آپ سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو سورہ مائدہ میں اللہ نے ایک اصول دیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی کے معاملے میں تعاون کرو، برائی، زیادتی اور گناہ کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. یہ جو ہے نا برادری اسم، اور سر اپا کو برادری جناب اپنا ہمارا ایک کوئی فیلڈ ہے جناب، ہم سب لائک مائنڈڈ ہیں، اور سر کوئی گل نہیں، اس بنیاد پر ایک دوسرے کا ساتھ دینا. تو فرمایا کہ یہ وہی ہے عدوان اور اسم کے معاملے میں دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا. تو اس لیے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس کا ہاتھ تھام رہے ہیں، کس کو فائدہ دے رہے ہیں. وہ بلغنا، وہ اس وقت اقرار کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے، حتیٰ کہ پہنچ گئے ہم اجلنا الذی اجلت لنا، اس مدت تک کہ جو مدت آپ نے ہمارے لیے طے کی تھی. ظاہر ہر انسان کے ایک وقت تو طے ہے. قال النار مثواکم، اللہ فرمائیں گے اچھا جہنم اب تمہارا ٹھکانہ، چلو النار مثواکم خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس میں، الا ما شاء اللہ، ہم اگر جس کو اللہ چاہے، یعنی اللہ جس کی توبہ قبول کر لے، جس کے حق میں سفارش آ جائے، کسی کا کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے. ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکیم ہے، حکمت والا ہے، علیم جاننے والا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اس دن کا ایک قانون اللہ بیان فرما رہے، وہ یہ ہے کہ اس دن ظالموں کو ہم آپس میں ایک دوسرے کا جوڑ بنا دیں گے. نولی کا لفظ جو ہے یہ ولایت سے ہے، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ملانا اور جوڑنا، دوسرا ہوتا ہے مسلط کرنا. پہلا جو ہے نا ملانا اور جوڑنا، حسن اکرام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی ظالم آدمی ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، آخرت میں اللہ رب العزت ان کو آپس میں اکٹھا فرما دیں گے، جیسا کہ پہلی والی آیت سے معلوم ہو چکے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں اس سے مراد ہے مسلط کرنا. اب بعض ظالموں کو بعض کے اوپر مسلط کریں گے، کیا مطلب؟ فرمایا کہ بھائی اس کا مطلب بڑا واضح ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو ظلم کرتے ہیں نا، اللہ اس سے بڑا ظالم اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں. دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہوا بھی ہمیں نظر آتا ہے. اگر کوئی شخص ظلم سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کرنا شروع کرے، اللہ کے ساتھ اپنی لائن درست کرے، تو ظالم سے اس کو تب اس کی جان چھوٹے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ نہ صرف تاریخ کے کئی سارے حوالے گواہ ہیں، موجودہ صورتحال بھی اس کے اوپر آپ کو گواہی دیتی ہوئی ہر طرف نظر آئے گی. اور محسن اکرام رحمہ اللہ نے یہاں سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا کہ اللہ رب العزت حکمرانوں کو، ظالم حکمرانوں کو کسی عوام اور رعایا کے اوپر کب مسلط کرتے ہیں؟ جب وہ عوام ظالم بن جاتی. آج ہمارے معاشرے کا ایک طبقے کا ایک چھوٹا سا طبقہ جس کو ہم گنتے ہیں، دیہڑی والا، محنت مزدوری والا، ریڑھی والا، بد دیانتی، جھوٹ، ملاوٹ، خیانت، اللہ کی نافرمانی، دھوکہ دہی، اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. آپ تھوڑا سا منہ ادھر کھینچیے وہ چیز کو تبدیل کر دیں گے. گراں باری، ہر بندہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کرپشن کر رہا ہے. جس کا پاس 100 میں چلتا ہے وہ 100 میں کرتا ہے، جس کا پاس 1000 میں چلتا ہے وہ 1000 میں کرتا ہے، جس کا لاکھوں میں چلتا ہے وہ لاکھوں میں، جس کا کروڑوں میں. پھر شکوہ کس چیز کی؟ گیلا کس چیز کی؟ حکمرانوں کے خلاف جلوس کس چیز کے؟ جلوس سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف نکلنا چاہیے. فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم ہوگے ویسے تم پر حکمران آئیں گے. لوگ انفرادی طور پر اچھے اخلاق والے ہو جائیں اور دوسروں کے ساتھ رحم دل ہو جائیں، کسی کا حق نہ مارے، ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، اور دوسرے کو ایذا دینے سے باز رہے. ہر بندہ انفرادی طور پر یہ صفات اپنا لے تو انہی لوگوں میں سے اٹھ کے کوئی حکومت کرے گا نا. حکمران کہاں سے آتے ہیں؟ زمین میں سے تو نہیں نکلتے، انہی انسانوں میں سے ہوتے ہیں، وہیں سے نکلتے. فرمایا کہ اس طرح سے ہم بعض ظالموں کو بعض کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ وہ لوگ جو کماتے ہیں اسی طرح کا حکمران ان کے اوپر آتے ہیں. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.
بسم الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار يا رحيم يا رحيم يا رحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.